چنانچہ اس نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو آگ میں ڈالو، اس کے لیے آگ جلائی جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ واقعہ مفصل ہے، کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں۔ مورخین اور مفسرین نے اس واقعے کے تحت ایک چھپکلی کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ چھوٹی سی چھپکلی ہوتی ہے جو گھروں میں پائی جاتی ہے، ایک ذرا اس سے بڑی ہوتی ہے جو جنگلوں میں پائی جاتی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو وہ پھونکے مار کر آگ جلانے کی کوششیں کرنے لگا۔ اب بھلا آگ پہ اس کی پھونکوں کا کیا اثر؟ لیکن وہ بغاوت کر رہا تھا، ایک ایسے آدمی کی حمایت کر رہا تھا جو رب ہونے کا مدعی تھا اور ایک نبی کی مخالفت کر رہا تھا۔ اس کے لیے وہ اپنی کوشش کر رہا تھا، اگرچہ اس کے پھونکوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فویسق میں سے شمار کیا کہ یہ فاسق نافرمان اور بدماش قسم کا ہے، اور آپ نے فرمایا اس کو دیکھتے ہی مارو، اور جو پہلی ضرب سے اس کو مارے گا اس کو نیکیاں ملیں گی 100۔ تو اس کی پھونکوں کا اثر کیا ہوا؟ آگ پہ تو اس کی پھونکوں کا کچھ اثر نہ ہو سکا، لیکن اس نے خود کو بھی ملعون ثابت کر دیا، اپنی نسل کو بھی ملعون ثابت کر دیا کہ اس کی نسل کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ ان کو دیکھو تو مارو۔ اس طرح وہ لوگ جو کچھ کر نہیں سکتے لیکن اپنے الفاظ کے ذریعے، کلمات کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے باطل والوں کی حمایت کرتے ہیں، ان کی مثال بھی اس چھپکلی کی ہے جو کچھ کر تو نہیں سکتے۔ جیسے مرزا پلمبر کا بیان آپ نے سنا ہوگا اسرائیل کی حمایت میں فلسطین کے خلاف، تو یوں سمجھو کہ یہ وہی چھپکلی ہے، یہ وہی نسل ہے، کچھ کر نہیں سکتے لیکن خود کو ملعون ثابت کر جاتے۔